اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم. میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات. اس وقت ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 19 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یعنی دعا نمبر 19. یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام بارش کے لیے پڑھا کرتے تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ پالنے والے بارش ہو یا باران رحمت کا نزول ہو، تب یہ دعا پڑھتے تھے. اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بارش دیکھیے کبھی کبھی عذاب بھی بن جاتی ہے، کبھی رحمت ہوتی ہے تو کبھی عذاب بن جاتی ہے. اگر بارش ایسی ہو کہ جس سے کھیت کھلیان کو فائدہ ہو، جس سے انسانوں کو حیوانوں کو فائدہ ہو اور وہ اپنے حد میں رہے بارش، تو پھر وہ رحمت رہتی ہے. لیکن اگر بارش حد سے زیادہ ہو جائے، سیلاب آ جائے، گھر بہہ جائیں، مویشی بہہ جائیں، تو ایسی صورت میں پھر بارش ایک عذاب کی شکل لے لیتی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا میں بار بار بارش کو رحمت کے شکل میں نازل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. میں دعا شروع کرتا ہوں. کچھ جملے شاید ایک آدھ اس میں اسکپ کرنے پڑیں گے تاکہ بہت لمبا آڈیو نہ ہو یا بہت لمبی یہ ایپیسوڈ نہ ہو، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اسکپ کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اسقنا الغیث، اے میرے مالک ہمیں سیراب کر دے، اور وہ بھی کس سے؟ بادلوں سے. اسقنا یعنی ہمیں سیراب کر دے، الغیث بادل سے. وانشر علینا رحمتک، اور اپنی رحمت ہمارے اوپر پھیلا دے. بغیث سے کل مغدق، ایسے بادل سے کہ جو خوب ہوں، زیادہ ہوں. کبھی کبھی بارش ہوتی بس 3 منٹ ہوئی، 5 منٹ ہوئی، ختم ہو جاتی ہے. تو ایسی بارش، ایسے بادل مغدق نہیں کہے جاتے. ابنڈنٹ ہوں تو پھر بادل جو ہے وہ کیا نام مغدق کہے جاتے ہیں. من السحاب المنساق. اچھا آپ یہ بھی بتا دیں آپ کو، ایک چیز ہوتی ہے غیث عربی میں، ایک ہوتی ہے سحاب. سحاب وہ بادل ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں، کبھی کبھی گزر بھی جاتے ہیں، بارش نہیں ہوتی، لیکن غیث بارش کی شکل لے لینے والے بادل ہوتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں وہ بادل جو ہکائے گئے ہیں اور پھر آئیں اور بارش کر دیں. کیوں آئیں یا کیوں تو ان کو بھیج؟ لنبات ارضک المونق، تاکہ یہ تیری زمین جو بے انتہا خوبصورت ہے اس پر ہریالی اگ جائے. فی جمیع الآفاق، ہر جگہ پر. امام صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، اپنے شہر اپنی بستی کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہر جگہ ایسی رحمت والی بارش کر دے. وَمَنُنْ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِإِينَاءِ الثَّمَرَةِ، اور اپنے بندوں پر تو احسان کر دے کہ پھلوں کو پکا دے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھل پکتے نہیں ہیں یا پھل وقت سے پہلے پک جاتے ہیں. جب بہت بارش نہیں ہوتی، گرمی ہوتی ہے، تو گیہوں وقت سے پہلے پک جاتا ہے، تو وہ بھی ایک مصیبت ہے. تو بہرحال ایسی بارش ہو کہ جس سے پھل وقت پر پکیں. وَأَحْيِ بِلَادَكَ بِبُلُوغِ الزَّهْرَةِ، اے میرے مالک تو اپنے ان شہروں کو، ان بستیوں کو زندہ کر دے. کس چیز سے؟ ہر طرف پھول کھل اٹھیں، ایسا کرتے لہلہانے لگے یہ زمین. وَأَشْهِدْ مَلَائِكَتَكَ الْكِرَامَ السَّفَرَةَ بِسَقْيٍ مِّنْكَ نَافِعٍ دَائِمٍ غُزْرُهُ، اور اے میرے مالک تو اپنے ملائکہ کو اس بات کا گواہ بنا کہ تو نے جو ہے اس زمین کو سینچ دیا ہے، پانی پلا دیا ہے. اور وہ بھی کیسی بارش سے؟ نافع، جو فائدہ مند ہے. دیکھیے وہی بات، وہ بارش کی جو فائدہ مند ہو، جو عذاب نہ بننے پائے. دائمن غزرہ، ایسی بارش ہو کہ جو کافی دیر تک باقی رہے، جس کا برسنا، جس کا ابنڈنس، جس کا زیادہ ہونا کافی دیر تک باقی رہے. واسع دررہ، اور اس کا بہاؤ بھی ہو،
یہ نہیں کہ کبھی کبھی بارش ہوتی جیسے میں نے کہا 2-3 منٹ ہوئی تو پانی زمین پر بہہ بھی نہیں پاتا، تو خوب دیر تک ذرا دور تک بہاؤ بھی ہو. وابل سریع عاجل، اور یہ بارش جو ہو وہ موسلا دھار ہو، تیز ہو اور جلدی کروا دے میرے مالک. تحیی بہی ما قد فاتا و تخرج بہی ما ہوا آتن. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی امام نے فرمایا کہ وہ اب یہ دعا کب کی امام نے؟ ظاہر سی بات ہے جب بارش کچھ عرصے تک نہیں ہوئی. مان لیجئے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں فرض کر لیے 15 جون سے بارش ہوتی ہے بہت سے علاقوں میں. اب 15 جون سے نہیں ہوئی، 1 مہینہ گزر گیا، 15 جولائی آ گئی. تو اب کچھ چیزیں جو بوئی جاتی ہیں زمین میں ان کا وقت گزر جاتا ہے. 1 مہینہ اگر لیٹ ہو جائے بارش، 1.5 مہینہ اگر لیٹ ہو جائے بارش، تو امام فرما رہے ہیں کہ اب تھوڑی لیٹ تو ہو ہی گئی، تبھی تو دعا کر رہے ہیں، تو ایسی بارش کر دے کہ جن چیزوں کا وقت گزر گیا بونے کا، اگنے کا، وہ بھی اگ جائیں، وہ بھی نکل پڑیں. تحیی بہی ما فاتا، زندہ کر دے ان چیزوں کو کہ جن کا وقت گزر گیا. وتخرج بہی ما ہوا آت، اور پھر جو آنے والا موسم ہے، جو آنے والا وقت ہے، مثلاً وہی 15 جولائی کے بعد اب اگست کا مہینہ آنا، اس میں بھی بہت ساری چیزیں بوئی جاتی ہیں یا بہت ساری چیزیں زمین سے اگتی ہیں، تو ان کو بھی تو اس بارش سے اگا دینا. یعنی جو گزر گیا اس کا بھی بھرپائی اس کی کر دینا، جو آنے والا ان کو بھی اگا دینا. وتوسع بہ فی الاقوات، اور ایسی بارش کرنا جس سے ہمارے غلے میں، ہمارے کھانے پینے میں وسعت پیدا ہو جائے، ابنڈنس آ جائے. اب کیسے بادل بھیجنا دیکھیے، مولا فرما رہے ہیں سحابا متراکبا، گھنے بادل ہوں، خوب ڈینس بادل ہوں. ہنی ان مری ان طبقا مجلجلا، ہنی ان یعنی بہت بھلے لگنے والے بادل ہوں، مری ان بڑے سہانے بادل ہوں، خوب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اس کے ساتھ. طبقا، ایک کے اوپر ایک ان کی لیئر ہو بادلوں کی. مجلجلن یعنی زوردار ہو، بالکل ایسا نہ ہو بادل میں کوئی جان ہی نہیں ہے، بے جان بادل نہ ہو بلکہ زوردار ہو. پھر کیا، غیر ملسن ودقہ، اور ایسے بادل ہوں جن کا آنا یا جن کا برسنا کھلے نہ ہمیں. کبھی کبھی ایسی بارش ہوتی ہے دیکھیے، وہی جیسے میں نے کہا سیلاب آ جاتا ہے، ہوئے جا رہی بارش یا اتنی تیز ہو رہی ہے کہ صاحب بہہ گیا پورا شہر، تو اس کا برسنا بادلوں کا ہمیں کھلے نہ، ایسا نہ ہو. ایسے بادل ہوں جن کا برسنا کھلے نہ. ولا خلب برقہ، اور ایسے بادل ہوں کہ جن میں جو بجلی چمکتی ہے وہ بھی ہمیں بری نہ لگے، اچھی لگے. ٹھیک. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا ممرعا عریضا واسعا. یہ والی لائن میں چھوڑ رہا ہوں، لمبی ہے تھوڑی سی، وقت زیادہ ہو جائے گا. تقریباً اسی بات کو دہرایا کہ بادل کیسے ہوں. اس کے بعد چلتے ہیں اگلی لائن، اللہم اسقنا سقیا تسیل منہ الزراب. اے میرے مالک ہمیں ایسی وہ دے، ہے نا، بارش ایسی دے، اس طرح سے سیراب کر دے کہ جس سے یہ جو پہاڑ کے پتھر ہیں نا، ان کے اوپر بھی پانی بہ نکلے. پہاڑوں پر بڑے بڑے مثلاً کیا نام ہے ٹیلوں پر پانی بہ نکلے. وَتَمْلَأُ مِنْهُ الْجِبَابِ، جباب جب سے کی جمع ہے. جب کہتے ہیں گڈھے کو. دراصل جناب یوسف کا قصہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں جناب یوسف کو اس کارواں نے ایک گڈھے میں سے نکالا تھا. بھائیوں نے کہاں ڈالا تھا؟ فی غیابات الجب، اس جب کے اندر گہرائی میں گڈھے میں ڈال دیا تھا. امام فرما رہے ہیں کہ ایسی بارش ہو جس سے ادھر ادھر جو بڑے بڑے گڈھے ہیں، آپ دیکھیں ٹرین میں بیٹھ کے چلیں تو آپ کو گڈھے بہت دکھائی دیتے ہیں، وہ سب بھر جائیں. وَتُفَجِّرُ بِهِ الْأَنْهَارِ، اور ایسی بارش ہو جس سے نہروں میں ذرا بہاؤ پیدا ہو جائے، افان جسے ہندی میں کہتے ہیں وہ ہو جائے. وَتُنْبِتُ بِهِ الْأَشْجَارِ، اور جس سے پیڑ اگ جائیں. وَتُرْخِصُ بِهِ الْأَسْعَارِ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ. یہ امپورٹنٹ جملہ ہے. ایسی بارش ہو جس سے جو قیمتیں بڑھ گئیں، جو مہنگائی بڑھ گئی، وہ مہنگائی کم ہو جائے. یعنی پھل سستے ہو جائیں، سبزیاں سستی ہو جائیں، غلہ سستا ہو جائے. ایسی بارش ہو
اب پھر دیکھیے یہ کون سی رحمت والی بارش ہے. جب بہت زیادہ بارش ہو جاتی، سیلاب آ جاتا ہے، تو پھر قیمتیں گھٹتی نہیں اور بڑھ جاتی. تو امام فرما رہے ہیں ایسی بارش ہو جس سے قیمتیں کم ہو جائیں. وَتَنْعَشُ بِهِ الْبَهَائِمُ وَالْخَلْقُ، اور خوش ہو جائیں اور نئی جان پڑ جائے کس میں؟ جانوروں میں اور دیگر تیری جو مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے، ہر چیز ہیں، پرندے پرند سب خوش ہو جائیں اور سب میں ایک نئی جان پڑ جائے. ایسی بارش بھیجتے. وَتُكْمِلُ لَنَا بِهِ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ، اور ایسی بارش ہو جس سے تو اپنے رزق کو ہم پر تمام کر دے یا اکمال رزق کر دے. اب آپ کو وہ آیت یاد دلائیں جو اکثر پڑھی جاتی ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اسی طرح سے وہی جملہ یہاں پر امام نے استعمال کیا. یہ دین نہیں، یہاں پر رزق کی بات ہے. جو بھلی اچھی لگنے والی چیزیں کھانے پینے کی، وہ اپنے کمال پر پہنچ جائیں، ایسی بارش بھیجتے ہیں. وَتُنْبِتُ لَنَا بِهِ الزَّرْعَ، اور ایسی بارش ہو جس سے کھیتی لہلہا اٹھے، پودے اگ آئیں، بیج پھٹ کر کے اس میں سے مثلاً جو وہ نکلتا ہے، شخمہ کہا جاتا ہے فارسی میں، وہ نکل پڑے. وَتُدِرُّ بِهِ الزَّرْعَ، اور ایسی بارش ہو جس سے جانور اتنے خوش ہو جائیں کہ ان کے تھن میں خوب دودھ بھر جائے. وَتَزِيدُنَا بِهِ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِنَا، اور ایسی بارش بھیجتے جس سے ہماری قوت جتنی ہے، طاقت جتنی ہے، اس سے اور زیادہ ہمیں طاقت حاصل ہو جائے. اللہم لا تجعل ظلہ علینا سموما ولا تجعل بردہ علینا حسوما. اس جملے کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں، یعنی بس اتنا سمجھ لیں کہ بارش جو ہے وہ ایسی ہو کہ جو ہمارے لیے، جس کی ہوا بھی جو ہے وہ جلا دینے والی نہ ہو، ہے نا، اور ایسی بارش ہو جس کی ٹھنڈک بھی جو ہے ہمیں ایک دم کاٹ کے نہ رکھ دے. اور ایسی بارش کہتے کہتے امام پھر فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ محمد وآل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما. وارزقنا من برکات السماوات والارض، یہ شاید سب سے امپورٹنٹ جملہ امام نے آخر میں آ کر کے، ویسے تو امام کے سبھی جملے امپورٹنٹ ہیں مگر اشارہ کیا قرآن کی طرف یہاں آ کر کے، آخر میں فرماتے ہیں میرے مالک ہمیں آسمانوں کی اور زمین کی برکتوں سے رزق عطا فرما، یا ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. اب جو آپ کو بات بتانا چاہتے ہیں، برکات سماوات و ارض، یعنی آسمانوں کی برکتیں اور زمین کی برکتیں. ایک بات آپ کو بتا دیں، پوری انگریزی زبان میں برکت کے لیے کوئی لفظ نہیں بنا، شاید برکت کا ٹرانسلیشن ہندی زبان میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. برکت ایک ایسی چیز ہے کہ جو رحمت، آپ 3-4 چیزوں کو کا املگم کریں، ان کو یعنی ملائیں، املگمیشن ہو، تو جو مفہوم آپ کے ذہن میں آئے گا بس وہی برکت ہے. ایک چیز جو بھلی ہو، سہانی ہو، رحمت والی ہو، لگاتار بڑھنے والی ہو، انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہو، ان سب معنوں کو ملائیں تو جو مفہوم پیدا ہوتا ہے وہ برکت کہلاتا ہے. تو امام آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آسمانوں اور زمین کی برکت سے رزق عطا فرما. اب یہ بتا دیں آپ کو کہ قرآن مجید میں سورہ آراف میں ایک آیت آئی ہے، شاید امام کا اشارہ اسی طرف ہے. آیت کیا ہے؟ آراف کی آیت نمبر 96 لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء. اگر اہل قرآ یعنی بستیوں میں بسنے والے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے. اب تقوی کا مطلب آسان میں آپ کو مفہوم بتا دوں، گناہ سے بچنا. اگر لوگ ایمان لاتے اور گناہ سے بچتے تو ہم ان کے اوپر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کو کھول دیتے. یہاں پر لفظ استعمال کیا، آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کو کھول دیتے. یہ تو اللہ نے کیا، کب؟ کہ جب ایمان ہو اور تقوی ہو، ایسے لوگوں کے لیے کیا. لیکن ہوا کیا؟ دنیا والوں نے بہت سونے، ہمیشہ ہر نبی کے دور میں اکثریت نے، میجورٹی نے ایمان قبول نہیں کیا اور اسے ٹھکرا دیا. تو سچ بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ زمین
ابھی تک جب سے بنی ہے شاید ابھی تک اتنی برکت ہم نے دیکھی نہیں جو 100% ہو آسمانوں اور زمین کی. ہمیشہ وہ تو ہم جو مل رہا ہے یہ تو منیمم اس پر چل رہے ہیں اسٹیج پہ، لیکن یہی برکت اگر ایمان لے آئیں لوگ اور گناہوں سے بچیں تو یہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا اللہ تعالیٰ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے ان کے ظہور اور پھر ان کے معجزات اور پھر ان کے آنے کی وجہ سے اس دنیا کی میجورٹی اس وقت ایمان لے آئے گی، اور ایمان لائے گی اور تقوی اختیار کرے گی، تو پھر اس وقت اللہ آسمانوں اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دے گا یا برکتوں کو نازل کر دے گا. تو پھر یہ زمین خود اگر آپ وہ پڑھیں کیا نام ہے قرآن مجید، اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت جامع کبیرہ پڑھیں تو وہاں پر یہ لفظ آیا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، قرآن میں آیا اور زیارت میں آیا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ. وہ موقع وہ ہوگا، یعنی امام جب ظہور فرمائیں گے کہ زمین، نہ صرف یہ زمین، یہ جگمگا جائے گی، یہ جگمگانے لگے گی، یہ نور نکلنے لگے گا اس میں سے. یہ کب ہوگا؟ کہ جب لوگ ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے. یا اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے امام کے ساتھ تقوی اور ایمان لانے والوں میں اور ان کے ہم رکاب ہو کر شہید ہونے والوں میں قرار پائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.